تو دوستوں، میں قرآن کی فضیلت بتا دوں. یہ قرآن ہماری روحانی غذا ہے، ہماری روح کی غذا. جیسے گوشت، مچھی، انڈا، ترکاری، فروٹس ٹیم ٹیمپو کھائے تو مضبوط بنتی، دشمن بھی دیکھ کو ہمیں نہ ڈرتا ہے. اسی طرح قرآن روحانی غذا. اگر قرآن بھی جیسے کھانا ہمیں 3 ٹائم کھانا کھاتی، اسی طرح ہم صبح و شام اللہ کے کلام کو پڑھتے رہیں گے، سمجھتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، دنیا کو سناتے رہیں گے، دنیا کو سمجھاتے رہیں گے، ہماری روح مضبوط ہو جائے گی اور شیطان کو ہم اپنا غلام بنا لے سکتے ہیں. موت تک شیطان سے لڑ سکتے ہیں اور اپنے ایمان کو بچا لے کے اپنے رب کے پاس جا سکتے ہیں، بشرط کہ قرآن ہر دن سنیں. اسی لیے اللہ کا حکم ہے صبح و شام اللہ کی ذکر کرو. اللہ کی ذکر کرو تو من کے لے کو بیٹھو کہ نہیں اللہ مسجد میں، گھر میں، کونیا میں، یعنی قرآن کو سمجھو، دنیا کو سمجھاؤ کر رس اللہ. میرے دوستوں، بھائی، کیونکہ یہ قرآن فرشتوں کی بھی غذا، یہ فرشتوں کا کھانا ہے. جیسے ہمارا کھانا بریانی، کھچڑی، پلو، پروٹے، ایسا یہ فرشتوں کی غذا. جہاں بھی قرآن پڑھا جائے فرشتوں کی بھیڑ آسمان سے نازل ہوتی ہے. اب یہاں ہمارے گھر میں خالی جو ہے ہمیشہ نہیں، ہمارے ساتھ سینکڑوں فرشتے ہیں، ہمارے آنکھوں کو نہیں دکھتے اور آسمان سے آتے رہتی ہیں، غذا کھالے کو جاتے رہتی ہیں. کیا قرآن کے آیات، اور پوچھتی کہاں سے آئے؟ ہمیں فلاں جگہ سے آئے، ہمیں اللہ کا کلام سن کو آئے. میرے دوستوں، قرآن کے بجائے ڈپلیکیٹ کہانیاں، من گھڑت کہانیاں، قصے اگر سنانے لگے تو دوستوں فرشتے آ کر مایوس محروم ہو کے بد دعا کر کے جاتے. ہم نہ دھوکہ دے آلے انسان، کیونکہ پڑھے آیات، اللہ کے قرآن کے آیات پڑھے، کس کا کی سنا رہی، کیا کی سنا رہی، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کیونکہ میری بھی وہی حالت تھی 20 سال پہلے، 60 سال کی عمر میں. کیونکہ میں 40 سال کی عمر سے دائی تھا. کیسا دائی؟ ذرا رکھ لیا تھا کہانیاں، وہ کہانیاں کا دائی میں. کیسے کہانیاں؟ ایک جگہ سے حضرت علی آتے تھے، وہاں تیل سٹ لی تھی ایک عورت. پوچھے کیا میرا تیل سٹے گا علی؟ تو علی بولے زمین کو وہ تیل دے ڈال. اور زمین بولی میں پینے کے بعد دیتی نہیں. پھر علی کیا کرے؟ انگوٹھا ڈال کو دبائے زمین کو، زمین کے ہڈا کٹ 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 ٹوٹے. وہ زمین تیل دے علی ویسا چپ رہا گا. لے عورت جا کر. پھر زمین بولی اے علی، ایک دن میرے اندر تو آئیں گا، میں بھی تجھے ایسا دباؤں گی. علی بولے کیا دبائیں گے، میں آیا تو نا. پھر علی بول ڈالے میں مرنے کے بعد مجھے دھلا کو ہونٹ کے اوپر رکھ ڈالو. پھر علی کو ہونٹ پر رکھے، وہ ہونٹ پر ویسا مزار بن گئی. ایسے کہانیاں بولتا تھا میں. یہ تاچ نہیں. خبر میں محبوب سبحانی کے مرید کو آ کو سوال کرتی، کیا فخر سے بولتا تھا میں، من ربو کا، من دینوں کا، من نبیوں کا. اور محبوب سبحانی کا مرید بولتا یا غوث اعظم دستگیر. تو وہاں محبوب سبحانی آتے، خبر میں آ جاتی اور فرشتوں کے گرزاں چھنا لیتی، فرشتے ڈر کو بھاگ جاتی ہیں. ایسے کہانیاں. اتنا ہی نہیں، ایسے من گھڑت کہانیاں گھڑ لیا تھا. بولنا شروع کرتا، منہ میں کف آئے تک بولتا میں یہ کہانیاں. میرے دوستوں، اس کی منحوسیت کیا ہوئی؟ میں دوستوں موت کے قریب پہنچ گا، کڈنیاں چل گئے، لیور چل گا، دنیا کے بیماریاں گھیر لیے. میرے دوستوں پھر توبہ کریا میں، احساس ہوا، کوئی احساس دلائے مجھے. میرے دوستوں پھر میں نے قرآن کے آیات سیکھنے کی کوشش کیا. آج اللہ کے فضل سے ہیبٹ ان پڑھ، لکھا پڑھا نہیں،
پھر بھی 100-150 آیتوں کا حافظ بھی بنا دیا اللہ، عالم بھی بنا دیا. دیکھو کوشش کریا، اللہ کامیاب کریا میرے دوستوں. کیونکہ 2 جگہ کی آیتاں میں آپ کے سامنے تلاوت کیا ہوں. وہ 2 جگہ کی آیتاں کیا؟ اللہ فرمایا جب آدم علیہ السلام غلطی کر دیے، کھانوں کو بولے سو چیز کھا گئے، تو اللہ کیا کریا؟ آسمان سے بھگا دیا آدم کو، ہوا کو، شیطان کو، تینوں کو. اور آگے بولتا تھا میں من گھڑت یہ کہانی. آدم علیہ السلام 40 سال یا 40,000 سال بولتا تھا میں آسمان کی طرف نظر کر کو نہیں دیکھے. شرمندگی سے رو رو کو ندی نالے ہو گئے تھے. پھر کئیوں سال کے بعد یاد آیا آدم کو، اے اللہ تیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں میرے گناہ کو معاف کر کے. اللہ پوچھا آدم ابھی تک وہ پیدا نہیں ہوئے، تجھے میرے محمد کا نام کیا معلوم؟ تو آدم بولے کہتے کیا؟ جب تو مجھے روح پھونکا تھا مولا، تیرے عرش کے اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ دیکھ کو سمجھ گیا تھا، میں اندر رکھ لیا تھا، ابھی یاد آنے میں ظاہر کریا. کتنی جھوٹی بات ہے. قرآن کی آیات ہے. آدم کو کچھ بھی علم نہیں تھا، کوارا پیپر تھا. تو اللہ نے آدم کو سکھایا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ. زمین کی ہر چیز کا نام اللہ سکھانے میں آدم کو معلوم ہوا. یہ قرآن کی بات. ابھی ہم من گھڑت کہانی کیا؟ آدم دیکھ کو سمجھ گئے تھے، وہ اللہ کو بھی معلوم نہیں تھا. اللہ تعجب سے پوچھا تجھے کیا معلوم میرا محمد کا نام بول. اچھا کیا بولتا تھا میں؟ کتے کی سال آسمان کی طرف دیکھے نہیں شرمندگی سے. سننے میں کتنا مزہ ملتا ہے. دیکھو یہ مرچی مسالہ لگا کو جو کہانیاں بولتی ہیں سننے میں بہت مزہ ملتا ہے. سننے والے بھی واہ 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 واہ. کیوں؟ پورے جاہلاں بیٹھ کو رہتی 90%. ہاں خالی جمعہ دن، بقرعید دن، رمضان دن، محرم دن بیٹھ کو رہتے ہیں. کیا معلوم ہے؟ قرآن حدیث سیکھے تو نہ معلوم ہوتا ہے میرے دوستوں. تو قرآن کیا بول رہا ہے؟ فَتَلَقَّ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. جب آدم غلطی کیا، ہم نے آدم کو چل توبہ کے کلمات سکھا دیے. پھر آدم توبہ کیے، ہم نے معاف کر دیے. اللہ فرما رہا ہے، قرآن کی آیت ہے یہ من گھڑت کہانی نہیں. پھر اللہ فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. تم تینوں مل کو یہاں سے چلے جاؤ. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. میری طرف سے ہدایت آئے گی. اللہ کی طرف سے ہدایت کیا؟ قرآن کریم. جو بھی اس ہدایت پر عمل کرے گا، یعنی آیات کو سنے گا، آیات کو سمجھے گا، آیات پر عمل کرے گا، اسے نہ کسی چیز کا خوف ہوگا، نہ کسی چیز کا رنج ہوگا. یعنی میری رحمت کی گود میں ہوگا وہ. اللہ فرماتا ہے یہی حالت میری تھی. 18 سال پہلے ڈاکٹر سدھیر مجھے 8 دن کا ٹائم دے دیے تھے. میں مرتوں بول کو جب پورے چمڑے لٹکتے تھے. اب دیکھو 80 سال کی عمر میں اللہ کیوں جوان بنایا؟ یہ کیا ہے؟ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اے اللہ میرے اس امتی کو ہمیشہ خوش رکھ، ہر ٹینشن سے بچا کو رکھ. کسے؟ جو آیات کو سیکھ لیتا ہے یا میری کوئی حدیث کو سیکھ لیتا ہے، اس کے اوپر عمل کر لیتا ہے، اوروں تک پہنچا دیتا ہے. اس کے لیے دعا کرتی ہے میرے دوستوں. وہی دعاؤں کا نتیجہ دیکھو آج. پہلے رسول